سامنے کی باتیں ہیں. بھائی دیکھو اب تمہیں دعوت اسلام تک تو لے ہی جانا ہے نا. ابھی تمہیں دعوت اسلام سے پہلے کے پیریڈ کے اوپر رکا ہوا ہوں میں. سنو بھائی. فلما نزل الوحی علیہ سمعت رنۃ، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو علی کہتے ہیں میں نے چیخ سنی. فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ جب جبریل وحی سنا رہے تھے اس وقت تو علی نے پوچھا نہیں تھا کہ یہ آواز کیسی ہے. بھائی سمجھو اس بات کو سمجھو. فلما نزل الوحی علیہ، جب پہلی وحی میرے نبی پہ نازل ہوئی، سمعت رنۃ، تو میں نے ایک چیخ سنی. فقلت یا رسول اللہ، یہ کہاں کہہ رہے ہیں علی یا رسول اللہ؟ غار حرا میں. اور پہلی وحی کے نزول کے بعد تو کیا اب اس فضیلت سے بھی انکار کر دو گے کہ سب یا رسول اللہ کہیں گے اعلان کے بعد اور یہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اعلان سے پہلے؟ یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ کیا ہے یہ چیخ؟ تم نے سن لیا نا کہ جبریل نے جب وحی سنائی تھی تو اس وقت نہیں پوچھا کہ یہ کون بول رہا ہے. یہ جب چیخ سنائی دی تو پوچھا کہ یہ چیخ کیسی ہے. فرمایا میرے نبی نے، علی کہتے ہیں کہ ہذہ رنۃ الشیطان قد ایس من عبادتہ، علی یہ شیطان چیخ رہا ہے، میری نبوت سے اب وہ مایوس ہو گیا. بھائی عجیب بات ہے، جبریل کی آواز کو نہیں پوچھا کہ کس کی ہے، ابلیس کی آواز کو پوچھا. سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ جبریل کو اس کا نام عرش پہ بتا چکے تھے، آواز جانتے تھے. یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا. بھائی اگر آ گئے ہو تو اب رک جاؤ. اب ابلیس کی آواز بھی پہچان لی. جبریل کی تو پہچانتے ہی تھے، اب ابلیس کی آواز بھی پہچان لی. اب جب ابلیس احد کے میدان میں آواز دے گا کہ محمد قتل ہو گئے تو سب دھوکہ کھا جائے، علی دھوکہ نہیں کھا سکتا. میں نے زحمت دی اور بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. اسی کے درمیان میں بڑے مسائل ہیں جنہیں میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن بہت قریب ہو جانا ہے، دعوت اسلام سے بہت قریب ہو جانا ہے. پہلی وحی آ گئی. جب پہلی وحی آئی تو اب چلو تاریخ. یہ علی تھے، یہ علی کا خطبہ تھا. اب تاریخ کی طرف چلو. حکم آ گیا حبیب نبوت کا اعلان کر دو. سن لیا تم نے سن لیا، حبیب نبوت کا اعلان کر دو. حکم آ گیا. سیدھے اترے غار حرا سے اور اتر کے سیدھے ابو طالب کے گھر پہ آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، سلام کیا چچا کو اور کہنے لگے ان الامر قد جاءنی فماذا رایک یا عم. ترجمہ سن لو بغیر کسی فٹ نوٹ کے. چچا وہ امر آ گیا، اب آپ کا مشورہ کیا ہے؟ بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، کچھ سمجھ میں آیا؟ ان الامر قد جاءنی، میں لفظ لفظ کے ترجمے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. ان الامر، الامر امر پہ الف لام ہے. ان الامر قد جاءنی، چچا وہ امر آ گیا. یعنی جیسے بھتیجے کے علم میں امر نبوت ہے ویسے ہی چچا کے علم میں بھی پہلے سے امر نبوت ہے. فماذا عندک یا عم، چچا اب آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا جاؤ بھتیجے تبلیغ کرو. سنو بھائی، میں نے کہا نا کہ میں تاریخ بیان نہیں کیا کرتا اور واقعات بیان نہیں کرتا، لیکن دعوت اسلام میں مجبوری ہے.
یہ جو عنوان ہے نا مجبوری ہے، اور میں نے شعوری طور پر اس عنوان کو منتخب کیا کہ ہماری نوجوان نسل اسلام کی تاریخ سے بے بہرا ہوتی جا رہی ہے. کچھ پتا تو چلے کہ اسلام پھیلا کیسے، اسلام بنا کیسے، محمد رسول اللہ نے کیا کیا، ذرا سرسری صحیح ایک نگاہ پڑ جائے. ان الامر قد جاءنی فماذا عندک یا عم. چچا امر نبوت آ گیا، اب آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا بیٹا جاؤ اعلان کرو. اور اب میرے نبی نے اعلان شروع کیا، تمہارے بت اندھے، تمہارے بت لنگڑے، تمہارے بت لولے، تمہارے بت اپاہج، تمہارے بت کسی کام کے نہیں. میرا خدا جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرے، میرا خدا ہر شے کو سنے، میرا خدا ہر شے پہ قادر ہے. تو میں نے نشتر پاک کی کسی تقریر میں کہا تھا نا کہ پہلے تبرہ ہے بعد میں تولا ہے. یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. اچھا بھائی، اگر میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو تو ذرا آگے چلو. اب بتوں کو برا کہا اور کہنے لگے یہ جو بزرگ ان کی عمریں گزر گئی، بت پوچھتے ہوئے یہ احمق ہیں، احمق ہیں. جاؤ دیکھو یہ جملہ ہے یا نہیں. بت سارے اپاہج اور یہ جو بت کے پوجنے والے بوڑھے بوڑھے ہیں یہ سارے احمق ہیں. مشرک کب تک برداشت کرتے؟ ایک دن مشرکوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا بھائی ابو طالب کے گھر چلو اور ایسے وقت میں چلو جب محمد موجود ہو. ٹھیک، تاریخ ہے، جاؤ ویریفائی کرنا تاریخ میں. اس واقعے کو کسی نے ہٹایا نہیں، اس واقعے کو کسی نے نہیں ہٹایا، یہ واقعہ رکھا ہوا ہے. ایک جوان تھا جس کا نام تھا عمارہ، اور مکے کا انتہائی خوبصورت جوان، نیک نام. لوگ اس کے کردار کی بھی تعریف کرتے تھے، شکل و صورت کی بھی تعریف کرتے تھے، ہمت اور شجاعت کی بھی تعریف کیا کرتے تھے. اس کا نام تھا عمارہ، حسین ترین جوان مکے کا. اسے ساتھ لائے، بیٹھ گئے. ابو طالب نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ رسول بیٹھے ہوئے. ابو طالب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا سردار قریش ہم ایک بات کہنے آئے ہیں تم سے. کہا کیا؟ کہا تمہارا یہ بھتیجا محمد ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے. اب تو مشرک نے بھی تائید کر دی کہ رسول کیا کہہ رہے تھے. مشرک نے بھی تائید کر دی. دو چارج لگائے، دو چارج. ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے. کہا پھر تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ابو طالب ہم تمہارے پاس ایک مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ یہ عمارہ خوبصورت جوان ہے، بااخلاق ہے، بڑا پسندیدہ جوان ہے، اسے تم اپنا بیٹا بنا لو اور محمد کو ہمیں دے دو. دیکھا یہ مطالبہ، محمد کو ہمیں دے دو اور اس سے بہتر جوان پورے شہر مکہ میں نہیں ہے، اسے تم لے لو، یہ تمہارا آج سے بیٹا، لیکن محمد ہمیں دے دو. ایک مرتبہ رسول نے محمد کے چہرے کو دیکھا اور محمد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. آنسو تھے رسول کی آنکھوں میں. مڑے کہنے لگے یہ اچھا فیصلہ تم نے کیا کہ تمہارا بیٹا میں پالوں اور اپنا بیٹا تمہیں قتل کرنے کے لیے دے دوں. سننا بھائی، سننا. اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے اور اب ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر اس مقام سے کل آگے بڑھ جائے گا، لیکن جہاں آ گیا ہوں وہاں وہی رکوں گا آج. سنو، کہہ دیا نا کہ اچھا فیصلہ تم نے کیا ہے کہ اپنا بیٹا میں دے دوں قتل کرنے کے لیے اور تمہارے بیٹے کو اپنے گھر میں پالتا رہوں. مشرک بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ بولے بھتیجے کی طرف، کہنے لگے یا محمد قل ما شئت. محمد جاؤ جو تمہارے دل میں آئے ان سب سے کہو. یا محمد قل ما شئت، قل کے معنی کہو. اب مجھے آیتیں یاد آ گئی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. ابو طالب نے پہلے قل کہا. بھائی یہ قل دیکھ رہے ہو، اچھا نہ مانو کہ ابو طالب نے پہلے کہا. میں تو کسی بات پہ اصرار نہیں کیا کرتا. بھائی یہ جو لفظ قل ہے نا، یا یہ قل ابو طالب کا تھا قرآن نے لے لیا، یا یہ قل قرآن کا تھا ابو طالب نے لے لیا. بھائی یہی تو ہے. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ابو طالب کا ہو اور قرآن لے لے، یہ تو ممکن نہیں ہے.
قرآن موجودہ ہے. تو یہ قل تھا تو قرآن ہی کا لیا ہے ابو طالب نے, لیکن ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا, یہ ابو طالب نے دیکھ کیسے لیا؟ سننا بھائی, اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے, لیکن تمہیں روکوں گا. یہ مرحلہ ایسا ہے کہ روکوں گا. قول ماشے محمد بھتیجے قول کہہ دے, ماشے جو تیرے دل میں ہے وہ کہہ دے. یعنی اگر بزرگوں کو احمق کہہ رہا ہے تو کہہ دے, اور اگر بتوں کو برا کہہ رہا ہے تو کہہ دے. تو بھائی اس جملے سے تو مشرک کو ابو طالب سے دشمنی ہونی چاہیے تھی, یہ مسلمان کو کیسے دشمنی ہو گئی؟ عجیب مراحل ہیں بھائی. اگر مجھے ابو طالب پر رکنا ہوتا تو پھر میں تمہیں بتلاتا کہ ابو طالب کیا ہے, لیکن اب گفتگو کو روک رہا ہوں. یہ بات مکمل نہیں ہوئی. قول ماشے, جاؤ بھتیجے جاؤ, اور جو تمہارے دل میں ان سب کے سامنے کہو, دیکھ لوں گا, سب کو دیکھ لوں گا. جانتے ہو جملہ اس کے بعد کیا تھا؟ جو ہاتھ تمہاری مخالفت میں اٹھا اسے توڑ دوں گا. جو ہاتھ تمہاری مخالفت میں اٹھا, مشرکوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جو ہاتھ تمہاری مخالفت میں اٹھا اسے توڑ دوں گا. کچھ یاد آیا؟ تبت یدا ابی لہب تب, یہ خدا کے لہجے میں کون بول رہا ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے نا, عجیب مرحلہ فکر ہے. اب سمجھ میں آیا دعوت اسلام کا مفہوم؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبد المطلب سے ابو طالب کے ہاتھوں میں آیا, اور اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بڑے مقامات تھے, لیکن اب ایک جملہ سنو, اس لیے کہ بعثت کے بعد ذوالشیرہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, ہجرت بھی ہے, مشرکین سے جنگیں بھی ہیں, اور انہیں آہستہ آہستہ سرسری دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. لیکن ایک جملہ میرا سن لو. ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا, سن لو, تو ابو طالب نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے باپ عبد المطلب کی قبر میں دفن کیا جائے. اچھا, اب تم حوالے مانگو گے مجھ سے, مانگ لیا کرو. اچھا دیکھو, یہ جملہ تو سنو, میرے باپ عبد المطلب کی قبر میں, پہلو میں نہیں, قبر میں. دیکھیے, قبر کے پہلو میں دفن ہونا اور بات ہے, اور قبر ہی میں دفن ہونا اور بات ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے باپ عبد المطلب کے پہلو میں دفن کر دینا, نہیں, قبر میں دفن کرنا. ینابیع المودت میں یہ واقعہ موجود ہے, یہ وصیت موجود ہے. مودت القربہ سید علی حمدانی باب اول مودت اول, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. اور ان بزرگوں کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. بس ایک جملہ سنو, اور اب مجھے اجازت دے دو, بہت زیادہ وقت بھی باقی نہیں رہا. سن لینا چاہیے. کبھی تم نے سنا تھا ابو طالب کی اس وصیت کو؟ نہیں سنا تھا. یعنی عجیب وصیت ہے کہ مجھے میرے باپ عبد المطلب کی قبر میں دفن کیا جائے. علی نے وصیت کی, انتقال ہوا, علی نے غسل دیا, محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا, اور ان دونوں بزرگوں نے جنازہ اٹھایا ابو طالب کا, اور لائے عبد المطلب کی قبر کے پاس. اچھا, اب یہاں رک جاؤ. اچھا, یہ بتلاؤ کہ تمہیں علم ہے کہ خود عبد المطلب کو کس نے دفن کیا تھا؟ سوال تو ہے نا, اور آسان ہے جواب, ابو طالب نے.
تو ابو طالب نے اپنے باپ عبد المطلب کو دفن کیا تھا، اور اب ابو طالب کی خواہش یہ ہے کہ ابو طالب کو عبد المطلب ہی کی قبر میں دفن کیا جائے۔ جنازہ رکھا گیا، پیغمبر اکرم نے حکم دیا، علی قبر کھودو۔ قبر کھودی گئی، لاش تر و تازہ تھی اور قبلہ رو لیٹے ہوئے تھے۔ میں کچھ سمجھ میں آئی بات؟ قبلہ رو، عبد المطلب قبلہ رو لیٹے ہوئے تھے۔ دفن کس نے کیا تھا؟ ابو طالب نے۔ اور ابو طالب نے کیسے دفن کیا؟ قبلہ رو۔ ابھی تو شریعت بھی نہیں آئی، یہ دفن کے احکام ابو طالب کو کیسے معلوم ہو گئے؟ یہ جو مسلمانوں میں رسم ہے کہ مسلمان اپنے مردوں کو قبلہ رو دفن کرتے ہیں، یہ ابو طالب کی دی ہوئی سنت ہے۔